بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ گاڑی جو مجھے بنو سے لا رہی تھی ماڑی انڈس آ کر رک گئی۔ وہاں سے بڑی گاڑی پر سوار ہونا پڑا تھا۔ میں چھوٹی گاڑی سے اترا اور بڑی گاڑی پر سوار ہو گیا۔ اس گاڑی نے مجھے اگلی صبح راولپنڈی پہنچا دیا۔ اب میں پھر اس دنیا میں پہنچ گیا جہاں کی پولیس کو محمد خان قاتل مطلوب تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں یہیں سے فرنٹیئر کی طرف روانہ ہوا تھا اور میں فرنٹیئر کو ہی اپنی منزل سمجھا تھا۔ معلوم نہیں میں راستہ بھول بیٹھا تھا یا میری منزل بھٹک رہی تھی۔ راولپنڈی سے میں گاڑی میں سوار ہوا تو یہ گاڑی مجھے ان پہاڑیوں میں لے گئی جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ تب میں ہر نوزائیدہ بچے کی طرح پاک صاف ہوں گا۔ میں تو نوجوانی تک پاک صاف رہا تھا۔ غریب اور بے آسرا آدمی گناہ کے ارتکاب کی جرت نہیں ہوتی۔ لوگ اسے شریف آدمی کہتے ہیں، لیکن شریف آدمی جب باغی ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کرے تو بھی گناہ گار کہلاتا ہے۔ گاڑی بڑی تیزی سے میرے علاقے کے موڑ کاٹتی جا رہی تھی اور میں اس طرح ذہنی اذیت میں مبتلا تھا کہ جیسے میں گاڑی کے پیچھے بندھا ہوا ہوں اور گاڑی مجھے گھسیٹتی لے جا رہی ہو۔ ایک بار تو میرے اندر آگ سی بھڑک اٹھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ گاڑی سے کود جاؤں اور اپنے گاؤں کو اور اس علاقے کے تھانے کو آگ لگا دوں اور اپنے جلتے ہوئے مکان میں زندہ کود جاؤں، مگر ایسے ارادے سینے کے اندر ہی جل جایا کرتے ہیں۔ ریل گاڑی اس چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی جہاں سے میں سوار ہو کر بنگال گیا تھا۔ اچانک مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے اپنے آپ کو گاڑی میں جکڑ کر رکھا۔ اپنے بچے کی کشش اتنی زیادہ تھی جو مجھے گاڑی سے باہر گھسیٹ رہی تھی۔ انجن نے جب وسل دی تو مجھے یوں لگا جیسے میری چیخ نکل گئی ہو۔ میرے اپنے وطن کی مٹی میری دشمن ہو گئی تھی۔ میرے علاقے کی ہری بھری سرسبز پہاڑیاں بڑی خوبصورت لگا کرتی تھیں، لیکن اس روز جب ریل گاڑی اس خوبصورت خطے میں سے گزر رہی تھی تو مجھے یوں نظر آ رہا تھا جیسے یہ پہاڑیاں مجھے کچل ڈالنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوں۔ میرے اپنے خطے کے حسن نے مجھ پر دہشت طاری کر دی۔ میری طرف کوئی مسافر دیکھ نہیں رہا تھا، حالانکہ اس زمانے میں ریل گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ ہر ڈبے میں چند مسافر بیٹھے ہوئے تھے جو ذرا سی دیر میں ایک دوسرے کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لیتے تھے، لیکن میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے میرے قریب نہیں آتے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے یہ کوئی مولوی ہے، اس کے ساتھ بات کی تو کہے گا نماز پڑھو، روزے رکھو اور خدا سے ڈرو۔ جہلم سے دو مسافر سوار ہوئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نے دوسرے کے پہلو میں کوہنی ماری، دوسرے نے اس کے اشارے پر میری طرف دیکھا، پھر دونوں نے باری باری میرے ساتھ اس طرح ہاتھ ملایا کہ ان کے ماتھے میرے ہاتھ پر جھک گئے۔ انہوں نے جب بات کی تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے کوئی پیر سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے پیر شاید اس لیے سمجھا تھا کہ میری داڑھی تھی اور میری صحت بڑی اچھی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا۔ یا سرکار، ان میں سے ایک نے کہا، ہم لاہور اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں۔ کیسی اپیل؟ میں نے پوچھا۔ کسی کو سزا ہو گئی ہے؟ جی سرکار، اس نے جواب دیا، میرے بھائی نے ایک عورت نکالی تھی۔ عورت والے طاقتور لوگ تھے، انہوں نے اپنی عورت کو ہمارے بھائی کے گھر میں آ کر قتل کر دیا اور بھائی کو قتل کے جرم میں عمر قید دلا دی۔ یا سرکار، ہم نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، آپ ڈیری والی گدی کی سرکار ہیں نا؟ ہم نے آپ کو ایک بار دور سے دیکھا تھا، ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اپیل منظور ہو جائے، اللہ رحم کرے گا۔ میں نے کہا اور دونوں پر پھونک ماری۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ جسے وہ پیر سمجھ رہے ہیں وہ بے پیر ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے اس عورت کے قتل کی جھوٹی کہانی سنائی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو خدا اس روز یاد آتا ہے جس روز وہ اپنے گناہوں کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کی تلاش میں پیروں کے قدموں میں جا گرتے ہیں۔ خدا ان حجروں اور آستانوں میں نہیں ملتا جہاں چرس اور شراب چلتی ہے۔ مجھے یاد نہیں 2 دن گزرے، 3 دن گزرے یا 2 راتیں گزری۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میری مفرور زندگی کی ایک اور صبح طلوع ہو رہی تھی اور ریل گاڑی میرٹھ ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک دکان پر ناشتہ کیا اور میجر ویسٹ میکارٹ کے
دوست کرنل کے رسالے کا پتہ پوچھتا وہاں پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے کرنل نارتھ کے بنگلے کا پوچھا۔ بنگلہ قریب ہی تھا۔ میں وہاں گیا تو اردلی نے بتایا کہ کرنل صاحب دفتر چلے گئے ہیں۔ میں وہاں سے چلنے ہی والا تھا کہ ایک انگریز عورت جنہیں ہم میم صاحب کہا کرتے تھے برآمدے میں نکلی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ میں کس کام سے آیا ہوں۔ میں نے رکا اسے دے دیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رکے میں کیا لکھا ہے۔ اوہ میجر ویسٹ میکارڈ، میم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ میم صاحب نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اردو بولتی تھی لیکن اس کا لب و لہجہ بالکل انگریزی زبان کا تھا۔ تم بہت خوبصورت جوان ہو، اس نے کہا۔ اگر تمہاری داڑھی نہ ہوتی تو تم اور زیادہ خوبصورت ہوتے۔ میم صاحب، میں نے کہا، مجھے آپ کے بنگلے میں نوکری چاہیے۔ ہم تمہیں نوکری دے دیں گے، میم صاحب نے کہا، لیکن داڑھی صاف کر دو۔ میں تمہارے مذہب میں دخل نہیں دے رہی۔ داڑھی کے بغیر تم بہت اچھے لگو گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد خان۔ اوہ مجھے معلوم تھا کہ تم مسلمان ہو، میم صاحب نے کہا۔ ہم لوگ مسلمانوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جیسے اسے اپنی پسند کا نوکر مل گیا ہو۔ تم گھوڑ سواری جانتے ہوگے؟ گھوڑے کی سواری کی ہے میم صاحب، میں نے کہا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گھوڑ سوار ہوں۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ جو آپ حکم دیں گی، میں نے جواب دیا۔ میں صرف وفاداری کر سکتا ہوں۔ میجر ویسٹ میکارڈ صاحب نے چٹھی میں شاید یہ نہیں لکھا کہ میں نے انہیں قبائلی پٹھانوں کی قید سے کس طرح فرار کرایا ہے۔ اوہ میں تم سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں، میم صاحب نے کہا۔ میجر ویسٹ میکارڈ نے لکھا ہے کہ تم نے اس کی جان بچائی ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے اندر لے گئی اور مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ خود اسی صوفے پر مجھ سے ایک ہاتھ دور بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ فرار کی پوری بات سناؤ۔ میں نے وہی بات سنا دی جو میں نے اور میجر ویسٹ میکارڈ نے گھڑی تھی، لیکن اب میں نے اس میں اپنی بہادری کے 2 جھوٹے واقعات بھی شامل کر دیے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ پٹھان میرے مسلمان بھائی تھے، اس لیے وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے، لیکن میں نے میجر ویسٹ میکارڈ کو پٹھانوں کی قید میں دیکھا اور پٹھانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس انگریز افسر کو وہ قتل کر دیں گے، تو میں نے میجر صاحب کو فرار کرا لیا۔ میں نے میم صاحب کو بتایا کہ پٹھان مجھ پر اعتبار کرتے تھے، مگر میں نے ایک انگریز افسر کو بچانے کے لیے پٹھانوں کو دھوکہ دیا۔ میم صاحب اتنی متاثر ہوئی، بلکہ اتنی ڈری کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کا منہ آدھا کھلا رہ گیا اور آنکھیں بہت زیادہ کھل گئیں۔ اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھا اور میرے ہاتھ پر آ رکا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس لیے پیچھے نہ کیا کہ یہ بدتمیزی ہوگی اور میم صاحب ناراض ہو جائے گی۔ ویل جوان، اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے کہا، تم بہت بہادر، تم ٹھیک جوان۔ میں اس کی باتیں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ وہ صاف اردو نہیں بول سکتی تھی، بات پوری سمجھتی تھی اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنی پوری بات سمجھا دیتی تھی۔ میں تمہیں بنگلے میں نوکری دوں گی، اس نے کہا، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ ولایت لے جاؤں گی۔ ولایت کا نام سن کر میں بہت خوش ہوا۔ اس ملک سے نکل جانے سے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکتا تھا، لیکن اچانک میرا دل بجھ گیا۔ خیال آ گیا کہ میں ان صاحب بہادروں سے کب تک اپنی اصلیت اور اپنا ماضی چھپا کر رکھوں گا۔ ولایت تو ان کا اپنا ملک ہے، وہاں بھی یہی قانون چلتا ہے جس کا میں مفرور ملزم ہوں۔ میم صاحب نے اپنے اردلی کو آواز دے کر مجھے اس اذیت ناک خیال سے نجات دلا دی۔ اردلی دوڑا آیا۔ تم اس کے ساتھ جاؤ، میم صاحب نے مجھے کہا، اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، یہ تمہیں کھانا کھلائے گا۔ جب کرنل صاحب آئیں گے میں تمہیں بلا لوں گی۔ اردلی نے اپنے کمرے میں لے جا کر مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنی زبان اور لہجے کی وجہ سے اپنا علاقہ غلط نہیں بتا سکتا تھا، پھر بھی میں نے ضلع صحیح بتا کر تحصیل اور گاؤں غلط بتایا۔ اس کے پوچھنے پر اپنا نام بھی بتایا۔ وہ میرے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنا جو گاؤں بتایا وہ میرے گاؤں سے 20-22 میل دور تھا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پہلے وہ مجھے مولوی یا امام سمجھ کر احترام سے باتیں کرتا رہا، لیکن یہ سن کر کہ میں نوکری کے لیے آیا ہوں اس نے احترام میں کمی کر دی۔ بیت کلفی بڑی تو اسے پتا چل گیا کہ میں نے داڑھی شوقیہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ اردلی دبلا پتلا اور کمزور سا آدمی تھا۔ کہتا تھا کہ میم صاحب اسے پسند نہیں کرتی، لیکن کرنل صاحب نے اسے رکھا ہوا ہے۔ فوجی افسروں کو اردلی سرکاری طور پر ملتے ہیں جو ان کی یونٹوں کے سپاہی ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اردلی کرنل صاحب کے رسالے کا سوار تھا۔ میم صاحب ٹھیک عورت
خوبصورت نہیں؟ اردلی نے بتایا، رسالے میں تو کرنل صاحب کا حکم چلتا ہے، لیکن بنگلے میں میم صاحب کی حکومت ہے۔ بنگلے میں آ کر کرنل صاحب حکم مانتا ہے اور میم صاحب کے آگے دب جاتا ہے۔ میم صاحب بہت خوبصورت عورت ہے، میں نے کہا۔ شاید خوبصورتی کی وجہ سے کرنل صاحب کے سر چڑھ گئی ہوگی۔ ہاں، یہ وجہ بھی ہے، اردلی نے کہا۔ میم صاحب خوبصورت بھی ہے اور عمر میں کرنل صاحب سے بہت چھوٹی ہے۔ کرنل صاحب کی عمر 40 سال سے اوپر ہوگی اور میم صاحب 24-25 سال کی ہے۔ کرنل صاحب کرخت طبیعت کا آدمی ہے اور میم صاحب کی طرح خوبصورت نہیں، بدا سا آدمی ہے۔ اسے کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معلوم نہیں ان کی شادی کس طرح ہو گئی تھی۔ ان کا ایک بھی بچہ نہیں۔ اگر تمہیں یہاں نوکری مل گئی تو تمہیں بہت احتیاط سے وقت گزارنا پڑے گا۔ احتیاط کیسی؟ میں نے کہا، نوکری مل گئی تو میں نوکر ہوں گا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح برابری کر سکتے ہیں؟ میم صاحب کی درپردہ زندگی بھی ہے، اس نے کہا۔ جب کرنل صاحب باہر چلا جاتا ہے تو میم صاحب اپنی آزادانہ زندگی بسر کرتی ہے۔ کبھی کبھی رسالہ فوجی مشق کے لیے 2-3 دنوں کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ کرنل صاحب کی غیر حاضری میں میم صاحب کا خامند کوئی اور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی آدمی نہیں ہوتا، وہ 3 انگریز لیفٹیننٹ ہیں جنہیں میم صاحب باری باری بنگلے میں بلاتی ہے اور خوب شراب چلتی ہے۔ مجھے اور خانسامہ کو میم صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ اگر ہم نے کرنل صاحب کو پتہ چلنے دیا کہ اس کی غیر حاضری میں بنگلے میں کوئی اور آتا ہے تو میم صاحب ہم پر جھوٹے الزام لگا کر جیل بھجوا دے گی۔ بھائی محمد خان، ہمیں کیا پڑی ہے کہ کرنل صاحب کو بتائیں؟ اردلی مجھے یہ باتیں سنا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ بات جب اخلاق اور چال چلن پر آتی ہے تو شاہ اور گدا، آقا اور غلام ایک ہی سطح پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ غلام اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتا اور آقا کا حکم اور اس کی حیثیت اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میم صاحب خوش طبع اور ہنسنے کھیلنے والی عورت ہے، اردلی کہہ رہا تھا۔ وہ خوبصورت، تنومند اور جوان آدمی کو بہت پسند کرتی ہے۔ اسے 2 چیزوں کے ساتھ عشق ہے، گھوڑا اور خوبرو آدمی۔ تمہاری وہ بہت قدر کرے گی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ولایت لے جائے گی۔ اس نے غلط نہیں کہا، اردلی نے کہا۔ بعض میموں اور بعض صاحبوں کو ہندوستان کے تمہاری طرح کے جو جوان اچھے لگتے ہیں انہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ انہیں وہ اپنے بنگلوں میں ہندوستان کے مہاراجوں جیسا لباس پہنا کر دربان بنا کر رکھتے ہیں۔ ایسا وہ صاحب کرتے ہیں جو اونچی ذاتوں کے ہوتے ہیں۔ ہر انگریز اس طرح نہیں کرتا۔ اگر میم صاحب نے تمہیں بنگلے میں نوکری دے دی تو وہ تمہیں میری طرح اردلی یا خانسامہ کی طرح معمولی سا نوکر بنا کر نہیں رکھے گی۔ یہ شاہی خاندان کی عورت لگتی ہے، تمہیں دربان بنائے گی۔ اسے میری داڑھی پسند نہیں آئی، میں نے کہا۔ میرے جسم اور چہرے کو اس نے بہت پسند کیا ہے، کہتی ہے داڑھی صاف کرا دو محمد خان۔ اردلی نے کہا، تم نے داڑھی شوقیہ ہی رکھی ہوئی ہے، تم واقعی خوبصورت جوان ہو۔ اگر میم صاحب نے تمہیں بنگلے میں دربان بنا لیا تو یہاں آنے جانے والے افسر تمہیں بخششیں دیں گے۔ ہمارے علاقے کا ایک محمد خان بہت مشہور ہوا ہے، اردلی نے میرے گاؤں کا نام لے کر کہا۔ وہ بنگال پولیس میں چھوٹا تھانے دار تھا، وہاں اس نے ایک انگریز افسر کو قتل کیا، 3-4 ہندوستانی افسروں کو قتل کیا، ریل گاڑی روک کر گاڑی لوٹی، ڈکیٹی کی کچھ اور وارداتیں کی، پھر اپنے گاؤں آیا، وہاں اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور سب سے اونچی ذات کے ایک آدمی کو قتل کیا۔ یہ قتل اس نے دن دہاڑے گاؤں کے لوگوں کے سامنے کیے۔ تھانے دار آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا، لیکن تھانے دار کی لاش اس طرح ملی کہ اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا اور گھوڑے نے اسے گھسیٹ کر مار دیا تھا۔ میں نے بھی اس محمد خان کا نام سنا ہے، میں نے کہا۔ کیا وہ پکڑا گیا ہے؟ نہ جی، اردلی نے کہا۔ پولیس اس کے نام سے ڈرتی ہے، عورتیں اپنے بچوں کو اس کا نام لے کر ڈراتی ہیں۔ میرا خون خشک ہونے لگا، عورتیں اپنے بچوں کو کیا ڈراتی ہوں گی؟ میں خود اپنے نام سے ڈرنے لگا۔ میرے تمام جرم میرے سامنے آ کر ناچنے لگے۔ مجھے جاننے والا ایک آدمی یہاں بھی موجود تھا، مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ اردلی مجھے پہچان تو نہیں لے گا۔ تمہیں وہ محمد خان کیوں یاد آ گیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری شکل و صورت اس سے ملتی جلتی ہے؟ نہیں، اردلی نے جواب دیا، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، اس کی شہرت سنی ہے۔ بات خوبصورت اور تنومند جوانوں کی ہو رہی تھی، تم میرے علاقے کے آدمی ہو اس لیے مجھے وہ محمد خان یاد آ گیا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ محمد خان ایسے اونچے اور گٹھے ہوئے جسم کا اور ایسے دلکش چہرے کا آدمی ہے کہ عورتیں اسے رک کر دیکھا کرتی تھیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے، میں نے کہا، اور اسے پھانسی دے دی گئی ہے۔ اچھا،
اردلی نے ایسی حیرت سے کہا جس میں افسوس کی جھلک بھی تھی۔ کہنے لگا، میں نے تو سنا تھا کہ ابھی پکڑا نہیں گیا، اگر پکڑا گیا ہے تو اسے فوج نے پکڑا ہوگا، پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی تھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جنوں کی طرح اپنا آپ دکھاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں نے کہا، وہ اب پھانسی کے تختے پر جا کر زمین میں غائب ہو گیا ہے، انگریزوں نے اسے پھانسی دے کر لاش غائب کر دی ہوگی۔ اردلی نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ دوپہر کے وقت اردلی نے مجھے بتایا کہ کرنل صاحب آ گیا ہے۔ اردلی دوڑا گیا۔ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا ہوگا کہ اردلی دوڑتا آیا، کہنے لگا کہ مجھے کرنل صاحب نے بلایا ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے خود باہر کھڑا رہا۔ میں نے کرنل کو دیکھا، میں سمجھا کہ مجھے دیکھ کر اسے غصہ آ گیا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کی شکل ہی ایسی تھی، اس میں صرف یہ خوبی تھی کہ اس کا رنگ گورا تھا۔ اگر اس کا رنگ ہمارے ملک کے لوگوں جیسا ہوتا تو میں اسے جلاد سمجھتا۔ اس کا قد میری طرح دراز تھا، لیکن میں سمجھ نہ سکا کہ اس کا قد بھدا کیوں لگتا ہے۔ میرا خیال ہے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اور بھدے نقش و نگار بھی اچھے لگتے ہیں۔ اس کرنل کے چہرے پر غصے کا گہرا تاثر تھا۔ وہ چہرے سے اپنی میم صاحب سے بہت زیادہ عمر کا لگتا تھا، اس کی عمر تھی ہی زیادہ۔ اس نے بات کی تو پتا چلا کہ صاف اردو بول سکتا ہے۔ تم نے میم صاحب کو میجر ویسٹ میکارڈ کو فرار کرانے کی جو بات سنائی ہے، کیا وہ درست ہے؟ کرنل صاحب نے، جس کا نام نارتھ تھا، مجھ سے پوچھا۔ ہاں صاحب بہادر، میں نے جواب دیا، بالکل درست ہے۔ پھر رزمک اپنی دکان پر کیوں نہیں چلے گئے؟ کرنل نارتھ نے پوچھا۔ ادھر کیا لینے آ گئے ہو؟ میں اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا، میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے سوچا اور دماغ میں جواب آ گیا۔ صاحب بہادر، میں نے جواب دیا، میں نے ایک انگریز میجر کو پٹھانوں کی قید سے فرار کرایا ہے اور خود بھی فرار ہوا ہوں۔ اگر میں رزمک چلا جاؤں تو مجھے دکان کے مال کے لیے بنو آنا پڑتا ہے۔ یہ خطرہ ہر وقت موجود رہے گا کہ پٹھان مجھے قتل کر دیں گے۔ کرنل نارتھ نے اپنی میم صاحب سے انگریزی میں کچھ کہا جو میں نہ سمجھ سکا۔ میم صاحب نے جو کچھ کہا میں وہ بھی نہ سمجھا، لیکن اتنا ضرور پتا چلتا تھا کہ وہ غصے میں بات کر رہی ہے۔ کرنل نارتھ نے بھی غصے میں بات کی۔ اس کی میم اس سے زیادہ غصے میں بولی۔ کرنل نارتھ نے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے سے پتا چلتا تھا کہ مجھے اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ تم باہر ٹھہرو جوان، اس نے مجھے کہا، ہم تمہیں ابھی بلاتے ہیں۔ میں باہر نکل آیا اور دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اندر سے سخت غسیلی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میاں بیوی لڑ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کرنل صاحب کی آواز یوں خاموش ہو گئی جیسے میم صاحب نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ میم صاحب بولتی رہی، وہ کرنل صاحب کو ڈانٹ رہی تھی۔ وہ بولتے بولتے باہر آئی۔ کرنل صاحب نے تمہیں بنگلے میں نوکری دے دی ہے، میم صاحب نے کہا۔ میں تمہیں تمہارا کام سمجھاؤں گی۔ 4-5 دنوں میں میرا حلیہ بدل چکا تھا، میری داڑھی بالکل صاف ہو گئی تھی۔ میں چوڑی دار پجامے اور کرتے میں ملبوس تھا، اوپر رسالے کے سواروں جیسا فراک کوٹ تھا جس کا رنگ سرخ تھا۔ اس کے بڑے بڑے بٹن پیتل کے تھے۔ ایک چوڑی اور سنہری پیٹی تھی جو میری کمر کے گرد کسی ہوئی تھی، اور سر پر تورے دار پگڑی تھی۔ ایسے سجے سجائے ہوئے اردلی یا چوبدار نوابوں اور مہاراجوں کے درباروں میں ہوتے تھے، یا اعلیٰ عہدوں کے انگریز افسر اس قسم کے خاص اردلی رکھا کرتے تھے۔ یہ نمائش کے لیے رکھے جاتے تھے اور یہ امارت کی نشانی ہوتی تھی۔ میں نے جب میم صاحب کے ڈریسنگ ٹیبل کے قدِ آدم آئینے میں دیکھا تو اپنے آپ کو میں پہچان نہ سکا۔ یہ کوئی بڑا ہی خوبصورت جوان تھا۔ میم صاحب نے حکم دیا کہ میں ہر روز شیو کروں اور مونچھوں کو تاؤ دے کر رکھوں۔ گھر میں مہمانوں کے آنے کی صورت میں یا پارٹی میں مجھے اندر موجود رہنا اور نوکروں پر حکم چلانا تھا اور میم صاحب کے احکام کی تعمیل کرنی تھی۔ چند دنوں میں میرا رنگ روپ نکھر آیا۔ میرے جوتے اردلی پالش کرتا تھا۔ میم صاحب ہر صبح میرا معائنہ کرتی تھی، لیکن کرنل نارتھ مجھے گھورتا رہتا تھا۔ اپنی میم صاحب سے ڈرتا بولتا نہیں تھا۔ میں نے ان چند دنوں میں ہی دیکھ لیا کہ کرنل صاحب کی غیر حاضری میں اس بنگلے میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے 3 انگریز لیفٹیننٹ دیکھے جو باری باری میم صاحب کے پاس آتے تھے۔ میم صاحب مجھ پر بہت مہربان تھی، بعض اوقات میرے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پر اتر آتی تھیں۔ یہ تو وہ ہر روز کہتی تھی کہ تم بہت خوبصورت جوان ہو۔ اس نے ایک روز مجھے کہا کہ وہ اردو صحیح نہیں بول سکتی، میں اسے اردو بولنے کی مشق کرایا کروں۔ جب کرنل نارتھ اپنے رسالے میں چلا جاتا تو میم صاحب مجھے اپنے پاس بلا لیتی اور مجھ سے صحیح اردو سیکھتی۔ وہ میرے سامنے
بیٹھتی تھی پھر میرے ساتھ بیٹھنے لگی، پھر وہ اس طرح بیٹھنے لگی کہ میرے ساتھ لگ جاتی۔ 15-20 دنوں میں ہی میرے اور میم صاحب کے درمیان دیسی اور ولایتی کا، آقا اور اردلی کا فرق مٹ گیا۔ میم صاحب نے کرنل نارتھ کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کرنل نارتھ کو گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ دیکھو محمد خان، ایک روز اس نے کہا، کرنل صاحب کبھی تم سے پوچھے کہ آج یہاں کون آیا تھا تو کہنا مجھے معلوم نہیں، تمہیں میں نے نوکری دی ہے، کرنل صاحب تمہیں نوکری نہیں دے رہا تھا۔ کرنل صاحب بہت برا آدمی ہے، وہ یہاں نہیں ہوتا تو میرے دوست میرے پاس آتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں میم صاحب، میں نے کہا، آپ جو حکم دیں گی میں اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوں گا۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کو دوستوں کی کتنی ضرورت ہے، تم بھی میرے دوست ہو محمد خان۔ اس نے مسکرا کر کہا، دروازے کی چٹکنی چڑھا دو۔ میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ وہ لمبے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ، اس نے کہا، میرے پاس بیٹھو۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ میرے ساتھ بے تکلف تو تھی، لیکن اس روز میں اس کے چہرے پر کوئی اور ہی تاثر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شک ہوتا تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ دروازے کی چٹکنی چڑھا دو اور میرے پاس بیٹھو۔ اس نے ہاتھ لمبا کیا۔ مت ڈرو محمد خان، اس نے مخمور سی آواز میں کہا، آگے آؤ۔ میرے قدم رک گئے۔ محمد خان، میم صاحب نے حکم کے لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے آگے آؤ۔ جن ہونٹوں سے یہ حکم نکلا تھا ان ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔